نبی مکرم ایک دفعہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما ہے، رستے پہ سے سرخ اونٹ گزر رہے تھے، شاید یہ 6 یا 7 اونٹوں کی تعداد تھی۔ نبی نے اپنا منہ موڑ لیا، پشت کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اونٹوں کو دیکھ نہیں رہے؟ حضرت نے فرمایا یہ مہنگے اونٹ ہیں، میں تمہیں پیغام دے رہا ہوں کہ جو چیز تم رکھ نہیں سکتے، تمہیں رکھنا نہیں چاہیے، اس پہ غور نہیں کیا کرو۔ بڑے اصول ہیں یہ۔ بچے کے ابا کی تنخواہ ہے 25,000، وہ لینڈ کروزر کو کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے، میں کیوں اپنا دماغ خراب کر رہے ہو، کیوں اپنا وقت ضائع کر رہے ہو؟ وہ جو ہے نا، یہ ابا اگر تمہیں یہ خرید کر دیں گے تو یا تو حرام کمائیں گے، اگر تم نے ان کو مشکل میں ڈال دیا کہ یہ چاہیے تو کیا کریں گے؟ رشوت لیں گے، حرام کمائیں گے۔ تو نبی مکرم منہ موڑ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں دیکھ رہا، اب جملہ سنیں، میں اس لیے ان مہنگے اونٹوں کو نہیں دیکھ رہا کہ کہیں ان کی طلب میرے دل میں نہ آ جائے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے۔ وہ 5 اور 6 اونٹ گزر رہے ہیں، حضرت خدیجہ کے پاس 100 ایسے اونٹ تھے، بلا تشبیہ آج کے لینڈ کروزر تھیں بی بی کے پاس 100۔ مجھے نہیں پتا لینڈ کروزر زیادہ بڑی ہے پراڈو بڑی، مجھے نہیں پتا، لیکن جو بھی مہنگی گاڑی ہے اس زمانے کا سب سے مہنگا اونٹ، سب سے مہنگی سواری وہ سرخ اونٹ ہوتا ہے، تو بی بی کے پاس 100 سے زیادہ تھی۔ بازار عکاظ لگتا تھا، ساری دنیا کے تاجر جمع ہوتے تھے۔ پہلے بی بی کے گھر میٹنگ ہوتی تھی، پردہ گرا ہوا ہوتا تھا، پردے کی اس جانب بی بی بیٹھی ہوتی تھی کرسی پر، سارے دنیا کے تاجر بیٹھے ہوتے تھے۔ بی بی جو مارکیٹ طے کریں گی وہی طے پائے گا۔ ایکسپو سینٹر لگتا تھا عالمی سطح کی، نمائشگاہ لگتی تھی عالمی سطح کی، توجہ ہے؟ اور اس میں جناب خدیجہ جو مارکیٹ کے ریٹ طے کرتی تھی، کس کو کہاں بیٹھنا ہے، کس کو کہاں اسٹال لگانا ہے، کس کو کہاں دکان لگانی ہے، اور وہی طے پاتا تھا جو بی بی کہتی تھی۔ توجہ کر لی؟ سیدہ یہ کیفیت ہے مکے کے اندر۔ ایک عیسائی پادری شام سے سفر کرتا ہوا آیا بی بی کو سلام کرنے کا۔ ظاہر مہمان ہیں، ان کے گھر پہ تو سبھی آتے تھے جی، ان کا دسترخوان ہمیشہ چلتا رہتا تھا۔ وہ بیٹھا تھا بالکونی میں، ایک مرتبہ نزدیک سے سامنے والے رستے سے سرکار دو جہاں گزری۔ اس نے غور سے دیکھا، اندر سے سیڑھی سے اترا، روڈ پر آ گیا، نبی مکرم کے پیچھے پیچھے چلا، بہت دیر تک ساتھ چلتا رہا، واپس آ کے کہنے لگا خدیجہ اگر دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتی ہو تو اس مرد سے شادی کر لو۔ بی بی نے فرمایا کیوں، اس مرد میں کیا خوبی ہے؟ کہنے لگا کہ یہ آخری زمانے کا سب سے بڑا وجود ہے، یہ قیامت تک اپنا نام جمائے رکھے گا، یہ وہی ہے کہ جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں آیا ہے، اور اس سے بڑا وجود زمین پر نہیں ہے، اس سے شادی کر دو۔ حضرت خدیجہ نے اپنے غلام کو بلایا اور غلام کو بلا کر کہا کہ ان سے عبداللہ کے بیٹے سے کہو کہ کیا یہ ہمارے سفر تجارت کے سفر میں ہماری کاروان تجارت کی سربراہی کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے اس طرح سے رابطہ شروع ہوا، توجہ ہے نا حضرات کی۔ اور پھر جب نبی مکرم تک خبر گئی تو حضرت نے فرمایا کہ میں یہ کام کرنے کو تیار ہوں، یقیناً۔ چلے گئے سرکار، جب واپس لوٹے ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ جب کاروان تجارت واپس لوٹتا تھا تو اونٹ لاغر ناتوان بہت سے جانور مر جاتے تھے، بہت سارے مزدور مر جاتے تھے، بڑی تعداد میں مزدور جاتے تھے تجارت کے سفر سامان کو لے کر، اونٹوں کو لے کر واپس آتے تھے کہ جی 25 آدمی ساتھ گئے تھے، 5 آدمی مر گئے ہیں، 2 اونٹ رستے میں مر گئے اور باقی اونٹ لاغر اور ناتوان ہو کے لوٹے ہیں، اور یہ کاروان ہمارا کبھی کما کے لاتا تھا اور کبھی ناکام لوٹتا تھا۔ لیکن جب اب اس دفعہ واپس آیا تو حضرت خدیجہ نے کیا دیکھا، جتنے اونٹ گئے تھے وہ پہلے سے زیادہ صحت مند ہیں، جتنے مزدور گئے تھے سب صحت مند ہیں، اور جتنا لے کر گئے تھے اس سے 4 برابر لے کر آئے۔ پہلے مال بیچ کر پیسے نہیں لیے جاتے تھے، سکے نہیں تھے پہلے، جنس کے بدلے جنس کی تجارت ہوتی تھی، یہ ہم آپ کو دیں گے یا آپ ہمیں دیتے ہیں۔ جتنا مال لے کر گئے تھے 4 برابر واپس لے کر آئے۔ یعنی حضرت خدیجہ کی زندگی میں جو تجارت ہوئی ہے سب سے بڑی تجارت اس سال ہوئی جس کی سربراہی نبی نے کی۔ اپنے غلام کو بلا کر کہا کیا ماجرا ہے، یہ تجارت کا سفر تو غیر معمولی ہے۔ کہا ہے بی بی جس کے حوالے تم نے اپنا کاروان کیا تھا وہ تو انسان نہیں ہے،
وہ تو انسان نما کوئی وجود ہے، وہ انسان کی شکل میں ضرور ہے، مگر ایسا لگتا ہے جیسے اگر کہہ دیا جائے کہ اللہ زمین پر اتر آیا ہے۔ یہ تو وجود ہی کچھ اور ہے۔ کیا دیکھا ہے تم نے؟ کہا انہوں نے تو ہمارے سفر کے اندر برکتیں ہی برکتیں تھی۔ یہ جہاں سے گزرتے تھے وہاں اگر پانی نہیں ہوتا تھا، یہ پتھر ہٹاتے تھے تو چشمہ آ جاتا تھا۔ بی بی ایک جانب ایک جگہ ہم رکے، وہاں درخت تو تھے مگر سوکھے ہوئے درخت تھے۔ میں نے ان سے کہا اے عبداللہ کے بیٹے یہاں کیوں رک رہے ہو؟ کہنے لگے نہیں یہ سارے درخت ہرے ہو جائیں گے، اور یہ جس درخت کے نیچے جا کے کھڑے ہوتے تھے اس کے پتے نکلنا شروع ہو جاتے تھے۔ یہ جہاں جا رہے تھے برکتیں جا رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا بلکہ ہم نے 4 برابر فائدہ کیا ہے۔ اب یہاں جناب خدیجہ انتظار میں ہے کہ کیا کریں کہ بی بی کی حضرت سے شادی ہو جائے۔ جی دل کی مراد یہ ہے کہ کسی طرح سے شادی ہو جائے۔ بلایا اپنی خالہ کو کہ کسی طرح پیغام وہاں تک پہنچاؤ کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ نبی مکرم کے گوش مبارک میں سماعت میں آیا کہ خدیجہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہیں۔ آپ ایک دن اپنے چچا کے سامنے جا کے بیٹھ گئے۔ اللہ کرے نبی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے ہمارے جوان بھی ایسے ہی کریں۔ حضرت ابو طالب کے سامنے تشریف فرما ہوئے گئے۔ حضرت نے فرمایا اے میرے لال کچھ کہنا چاہتے ہو؟ گردن جھکا دی۔ فرمایا میرا دل کہہ رہا ہے کہ تمہاری شادی ہونی چاہیے، بتاؤ کس سے کرنا چاہتے ہو؟ تو میرے مولا نبی نے فرمایا خویلد کی بیٹی خدیجہ سے۔ حضرت ابو طالب رشتہ لے کر گئے، اور رشتے میں حضرت نے فرمایا کہ میں یہ سردار مکہ ہوں، یہ میں رشتہ لے کر آیا ہوں اور مہر بھی میں ادا کروں گا۔ تو جناب خدیجہ نے جو مہر اپنا طے کیا وہ جناب ابو طالب نے اسی وقت ادا کر دیا، اور پھر حضرت ابو طالب نے نکاح پڑھایا نبی مکرم کا۔ جی نبی مکرم کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھ کر، بھائی دیکھیں 2 مرحلوں پر انسان اپنا مذہب نہیں چھپا سکتا۔ کوئی سنی ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی دیوبندی ہو، کوئی بریلوی ہو۔ یہ بڑے بڑے سیاستدان اپنے آپ کو چھپاتے رہتے ہیں، لیکن 2 مرحلوں پر آ کر ان کا مذہب ظاہر ہو جاتا ہے۔ ایک نماز جنازہ کے موقع پر قبر خراب نہیں کریں گے ہم، میں فلاں مسلک کا ہوں تو وہی عالم آ کے نماز پڑھائے گا، اور ایک نکاح کے موقع پر میں اپنی نسل خراب نہیں کرنا چاہتا۔ سرکار دو جہاں کی نسل چلیے جناب خدیجہ سے، نکاح پڑھایا ابو طالب نے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ حضرت خدیجہ کا باب بہت وسیع ہے۔ حضرت عائشہ نے آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ نے تو آپ کو خدیجہ سے زیادہ حسین جوان بیویاں دے دیں، آپ ہر روز خدیجہ کو یاد کرتے ہیں۔ فرمایا خبردار آئندہ میری خدیجہ کے ساتھ مقایسہ نہیں کرنا، کوئی بیوی میری خدیجہ کے برابر نہیں ہے۔ میں جب ہاتھ خالی تھا تو خدیجہ نے اپنا مال میرے حوالے کیا، میں خدیجہ کی وجہ سے صاحب اولاد ہوں، مجھے اللہ نے خدیجہ سے اولاد دی ہے۔ پھر فرمایا کہ جب میرا کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا تو خدیجہ نے میرا ساتھ دیا۔